السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ جماعت نماز کے احکام کے بارے میں بات کروں گا اور اس پر بہت تفصیل سے بات کروں گا حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ اس پر بہت کم لوگ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری روزمرہ کی روٹین میں 5 وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتے، جو کہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اوپر جو اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے وہ ہم ان کے حکم کے مطابق ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جماعت کے احکام کیا ہیں؟ احادیث مبارکہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے اور جماعت چھوڑنے پر سخت وعیدیں آئی ہے، لہذا بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ ایسے عاقل بالغ آزاد مردوں پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جن کو نماز کی جماعت پر بغیر کسی حرج اور مشقت کے قدرت ہو اور وہ معذور نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 1، 2 آدمی ہو تو بھی جماعت ہو جاتی ہے، دوسرا اگرچہ نابالغ بچہ ہی ہو۔ مسئلہ نمبر 2، امامت کے زیادہ لائق وہ آدمی ہے جو نماز کے مسائل کو زیادہ جانتا ہو۔ اس میں اگر سب برابر ہوں تو جس کی قرات زیادہ اچھی ہو، اس میں بھی سب برابر ہوں تو جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو وہ امامت کروائے۔ مسئلہ نمبر 3، متعین امام سے زیادہ اہلیت رکھنے والا کوئی آدمی مسجد میں آ جائے تو بھی متعین امام امامت کا زیادہ حقدار ہے، تاہم متعین امام اس دوسرے آدمی سے کہہ دے تو اس کے لیے امامت کرانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 4، فاسق اور بدعتی کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، تاہم مقتدی اگر ان کو امامت سے ہٹانے کا اختیار نہیں رکھتے تو تنہا نماز پڑھنے کی بجائے جماعت سے پڑھ لینا اولیٰ ہے۔ اس صورت میں مقتدی کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن صحیح العقیدہ اور پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھنے جیسا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ امام صحیح العقیدہ اور پرہیزگار ہو۔ واضح رہے بدعتی کی بدعت اگر شرک اور کفر کی حد تک پہنچی ہوئی ہو تو اس کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 5، کسی بھی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر اشارے سے رکوع اور سجدہ کرنے والا آدمی دوسرے لوگوں کا جو صحیح رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں امام نہیں بن سکتا، البتہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والا جو رکوع اور سجدہ سے معذور نہ ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کا امام بن سکتا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں بیٹھ کر نمازیں پڑھائی ہیں۔ مسئلہ نمبر 6، غیر مقلد کو حنفیہ کا امام ہرگز نہ بنایا جائے، کیونکہ غیر مقلد عموماً تقلید کو شرک کہتے ہیں، حدیث کے نام سے نفس کی پیروی کرتے ہیں، بہت سی صحیح احادیث اور خلفائے راشدین سے اختلاف رکھتے ہیں، ائمہ کو برا کہتے ہیں، لہٰذا ایسے متعصب غیر مقلدوں کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر غیر مقلد امام مواضع اختلاف کی رعایت نہ کرے، جیسا کہ آج کل اکثر تعصب میں مذہب حنفی کے خلاف کرتے ہیں، مثلاً کپڑوں پر کوئی بھی گندگی لگی ہونے یا زخم وغیرہ سے خون نکلنے کے باوجود یا مروجہ جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھا دینے کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ ان صورتوں میں حنفیہ کے نزدیک نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ نمبر 7، جس سے آدمی کی جماعت فوت ہو جائے اگر وہ مسجد میں تنہا نماز پڑھ لے تو بھی اچھا ہے، البتہ اولیٰ یہ ہے کہ اگر دوسری مسجد میں نماز جماعت مل سکے تو وہاں چلا جائے اور جماعت سے نماز پڑھ لے۔ اب ٹاپک آتا ہے مسجد کی جماعت میں کیسے لوگ شریک نہ ہوں۔ جو شخص کے حفظ امن میں خلل انداز ہو اور باعث شر و فساد ہو اور نمازیوں کو تکلیف دے اور ایذا رسا ہو اور اس کا فعل موجب اشتعال ہو، اس کو جماعت سے روکنا قانون شرع کے مطابق ہے۔ حدیثیں اور آثار اور اقوال فقہا کی اس پر صاف دلالت کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچا لہسن پیاز کھانے والوں کو مسجد سے روک دیا ہے، بلکہ مسجد سے نکال دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں کو جو خوشبو لگائے ہوئے ہوں مسجد میں آنے سے بخوف
فتنہ منع کر دیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں جو نمازی کے سامنے سے چلے جائیں، جس سے نمازی کے خشوع و خضوع میں فرق آنے کا احتمال ہے، اگرچہ نماز نہیں جاتی، فرما دیا روکو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو جس نے مسجد میں قبلے کی جانب تھوک دیا تھا، امامت سے معزول کر دیا اور اس کو خدا اور رسول کا موذی قرار دیا تھا۔ فقہا نے بھی تصدیق کی ہے کہ کچے لہسن اور پیاز کھانے والوں کو ایسے ہی گندہ ذہن اور جذامی اور مبروس اور ماہی فروش کو اور کل موذی کو اگرچہ وہ زبان سے اذان پہنچاتا ہو، مسجد میں آنے سے روک دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 1، گندہ ذہنی مریض جماعت میں شریک نہ ہو، تنہا علیحدہ نماز پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، جذامی کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ مسجد میں نہ آئے اور جماعت میں شریک نہ ہو اور گھر میں نماز پڑھے۔ بس جماعت کے چھوڑنے میں اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو یہی حکم ہے، اور جماعت میں شریک ہونا اس کے لیے مکروہ ہے اور گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 3، جذامی سے جمعہ و جماعت ساقط اور معاف ہے، اس وجہ سے کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ بس جذامی کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک نہ ہو، اور جو لوگ جذامی شخص سے علیحدہ رہیں اور اعتراض کریں، ان پر کچھ ملامت نہیں ہے کہ جذامی سے بھاگنے اور بچنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مسئلہ نمبر 4، مجذوم کو گھر پر نماز پڑھنے میں بھی جماعت کا ثواب ملے گا، جبکہ وہ جماعت کا شوق دل میں رکھتا ہو۔ مسئلہ نمبر 5، مسلمان حلال خور مسجد میں باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور مسجد کے حوض سے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ نوٹ: مسجد میں آتے وقت اتنا لحاظ رکھیں کہ صاف ستھرا اور پاک لباس اور جسم بھی پاک ہو، اور نجاست نہ لگی ہوئی ہو، اور بدبو نہ جسم پر ہو اور نہ لباس پر ہو، اور یہ سب ہی کے لیے ضروری ہے۔ عام مسلمان نمازیوں کی طرح یہ لوگ بھی جس طرح اور عاقل و بالغ مسلمانوں پر جماعت کی شراکت واجب ہے، ان نو مسلم بھنگیوں وغیرہ پر بھی واجب ہے۔ اب مسجد کے دور ہونے پر جماعت کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1، بازار اگر 1 میل کی مقدار میں وسیع ہو اور اس میں صرف ایک مسجد ہو تو سب پر نماز جماعت سے پڑھنا سنت موقدہ ہے، مگر جن کو کوئی عذر ایسا ہو جیسے بیماری یا بارش یا سردی شدید وغیرہ ہو تو ان کے لیے جماعت ترک کر دینا درست ہے۔ گھر پر مستقل جماعت کرانا کیسا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، دائمی طور پر مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں باقاعدہ جماعت کا انتظام کرنا جائز نہیں ہے، اور ترک جماعت مسجد دائمی طور پر معصیت ہے اور اصرار اس پر فسق ہے، ایسے شخص کی شہادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ گھر میں عورتوں کے ساتھ جماعت کرانا کیسا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، عورتوں کی جماعت تنہا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا عورتوں کی جماعت نہ کریں، یعنی اس طرح کہ امام بھی عورت ہو، جماعت نہ کریں۔ اگر کبھی اتفاق سے مسجد میں جماعت نہ ملے، گھر پر عورتوں کو شامل کر کے جماعت کر لیں۔ یہ نہیں کہ مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھروں پر جماعت کرنا سنت ہو، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ شامی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ مسجد میں تو جماعت ہو چکی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مکان میں اہل و عیال کو جمع کر کے نماز باجماعت ادا فرمائی۔ اس سے ثابت ہوا کہ گھر میں جماعت کرنا ایسی حالت میں کہ مسجد میں جماعت نہ ملے۔ مسئلہ نمبر 2، شوہر اور بیوی اگر اپنی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی کراہت نہیں، اس میں 1 فٹ کا یا کم و بیش فاصلہ بھی کوئی شرط نہیں۔ مسئلہ نمبر 3، اپنی عورت اور محرم کے ساتھ جماعت جائز ہے، وہ پیچھے کھڑی ہو جائے اور محرم عورت پردے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر جماعت کرنی ہو تو عورت برابر میں کھڑی نہ ہو، بلکہ اس کو الگ صف میں پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ جب کوئی مقتدی نہ پہنچے تو امام کے لیے کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 1،
امام مقرر تنہا مقتدی کے نہ آنے کی وجہ سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں ترک جماعت کا گناہ امام پر نہیں ہے، بلکہ جب کوئی نہ آئے تو امام صاحب اذان و اقامت کہہ کر تنہا نماز پڑھ لیا کریں، اس میں جماعت کا ثواب ان کو حاصل ہوگا اور مسجد کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 2، اذان کہہ کر اسی مسجد میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے، دوسری مسجد میں جماعت کے لیے نہ جانا چاہیے۔ نماز میں جہاں امام کی پیروی نہ کی جائے وہاں کیا کیا جائے؟ مسئلہ نمبر 1، 4 باتیں ایسی ہیں جن میں امام کی مطابقت لازم نہیں ہے۔ نمبر 1، اول یہ کہ امام عملاً کوئی سجدہ زیادہ کرے تو اس میں امام کی پیروی نہ کی جائے۔ نمبر 2، دوسرے عیدین کی تکبیروں میں اگر امام کچھ زیادہ کرے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نہیں ہے تو اس کی پیروی نہ کی جائے۔ نمبر 3، تیسرے اگر جنازہ کی تکبیر میں امام اضافہ کرے، مثلاً 5 تکبیریں کہے تو اس کی پیروی نہ کی جائے۔ نمبر 4، چوتھے جب امام فرض کو مکمل کرنے اور قعدن خیرہ کے بعد بھولے سے ایک اور رکعت کے لیے کھڑا ہونے لگے تب بھی پیروی نہ کی جائے۔ اگر امام ایسا کرے اور وہ فاضل رکعت ادا کر کے سجدہ کرے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ بطور خود ہی سلام پھیر کر نماز سے علیحدہ ہو جائے۔ ہاں اگر امام نے زائد رکعت کا سجدہ نہیں کیا بلکہ رجوع کر کے واپس آ کر قعدہ خیرہ کے لیے بیٹھ گیا اور پھر سلام پھیرا تو مقتدی کو اس کے لیے سلام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، لیکن اگر امام قعدہ خیرہ کے بغیر فاضل رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو سب کی نمازیں باطل ہو جائیں گی۔ مندرجہ ذیل 9 باتیں ایسی ہیں کہ اگر امام ان کو ترک کر دے یعنی چھوڑ دے تو مقتدی کو چاہیے کہ اس کے ترک کرنے میں امام کی پیروی نہ کی جائے، اور وہ باتیں یہ ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھ اٹھانا یعنی سبحانک اللہم پڑھنا، رکوع کے لیے تکبیر کہنا، سجدے کے لیے تکبیر کہنا، رکوع اور سجود میں تسبیح پڑھنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، التحیات پڑھنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، تکبیر تشریق عید الاضحیٰ کے موقع پر پڑھنا، یہ 9 امور ہیں کہ ان میں سے اگر کسی امام کو ترک کر دے تو مقتدی کو بھی اس کی پیروی میں ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ بطور خود ہی اس کو کرے۔ اس طرح کچھ باتیں کرنے کی ایسی ہیں کہ اگر امام انہیں ترک کر دے تو مقتدی کو بھی ترک کر دینا چاہیے۔ وہ 5 یہ ہیں۔ عید کی نماز میں تکبیریں، قعدہ اولیٰ، سجدہ تلاوت، سجدہ سہو اور دعائے قنوت۔ اس صورت میں جب کوئی رکوع فوت ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر اندیشہ نہ ہو تو قنوت پڑھ لینا چاہیے۔ پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس میں امام کی پیروی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر مقتدی تشہد یعنی التحیات پڑھ چکے تو سلام میں امام کی پیروی کرے۔ مسئلہ نمبر 2، سلام پھیرنے میں امام کی مطابقت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مقتدی امام کے ساتھ سلام پھیرے، نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ مسئلہ نمبر 3، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ خوب گردن جھکا کر تمام بدن گھما کر سلام پھیرتے ہیں۔ اس طرح گردن جھکا کر سلام پھیرنا من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہا تھا اور پھر اسی فرض کی جماعت شروع ہو گئی ہو تو کیا کیا جائے؟ مسئلہ نمبر 1، یہ نماز کا توڑنا اور امام کے ساتھ جماعت میں ملنا اس صورت میں ہے جبکہ اس نے پہلی رکعت کا سجدہ بھی نہ کیا ہو، یہ سجدہ کیا ہو مگر وہ نماز 2 رکعت والی ہو جیسے فجر، یا 3 رکعت والی ہو جیسے مغرب، اور اگر 4 رکعت والی میں سجدہ کیا ہو تو اس میں دوسری رکعت بطور وجوب کے ملا لے تو گناہ گار نہیں ہوگا، پھر امام کی اقتداء کر لے تاکہ جماعت بھی مل جائے اور نفل کا ثواب بھی مل جائے۔ مسئلہ کا حل یہ ہے کہ کوئی شخص فرض نماز تنہا شروع کر چکا تھا، پھر اسی فرض کی جماعت شروع ہو گئی تو اگر اس نے اب تک پہلی رکعت کا سجدہ نہیں کیا تھا تو اس کو چاہیے کہ نیت توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے، اور اگر پہلی رکعت
کا سجدہ کر چکا تھا تب جماعت شروع ہوئی، اور وہ یہ فجر کی نماز تھی یا مغرب کی نماز جس کو اس نے تنہا شروع کیا تھا، تو وہ بھی نیت توڑ کر جماعت کے ساتھ مل جائے۔ اگر وہ ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز تھی اور پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا تھا، اس کے بعد جماعت شروع ہوئی تھی، تو اب اس پر واجب یہ ہے کہ اپنی اس نماز میں ایک رکعت اور ملا لے تاکہ یہ 2 رکعت نفل ہو جائے، اور 2 رکعت پر اس کو ختم کر کے جماعت میں مل کر فرض ادا کر لے۔ اس طرح دونوں نمازوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر فجر یا مغرب کی نماز میں جس کو اس نے تنہا پڑھنا شروع کیا تھا، اس کی دوسری رکعت کا سجدہ کر چکا تھا، تب جماعت شروع ہوئی تھی، تو اب وہ اپنی پوری نماز کو پوری کر لے، نیت توڑ کر جماعت میں شامل نہ ہو۔ اور اگر وہ 4 رکعتوں والی نماز میں سے 3 رکعت پڑھ چکا تھا، تب جماعت شروع ہوئی، تو اب وہ نیت نہیں توڑے گا بلکہ اس کو تنہا پوری کرے گا۔ پھر نفل کی نیت سے امام کی اقتداء کرنا چاہے تو کرے تاکہ جماعت کا ثواب حاصل ہو جائے۔ البتہ عصر و فجر کی نماز ہوگی تو وہ نفل کی نیت سے جماعت میں شریک نہ ہوگا، کیونکہ عصر و فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور 3 رکعت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تیسری رکعت کا سجدہ کر چکا تھا، پھر جماعت کھڑی ہوئی۔ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کرے؟ 2 رکعت پر سلام پھیر دے تو بھی درست ہے، لیکن بہتر اور راجح یہ ہے کہ 4 سنتیں پوری کرے پھر جماعت میں شریک ہو۔ اگر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تو بعد میں 4 رکعت پڑھنا ضروری ہے۔ صبح کی جماعت کے وقت سنت فجر پڑھنا کیسا ہے؟ اگر جماعت شروع ہو جائے، تشہد ملنے کی امید ہو تو سنتیں پڑھ کر شامل ہو۔ البتہ جہاں نماز ہو رہی ہو وہاں جماعت کے قریب سنتیں پڑھنا منع ہے۔ جماعت کی صفوں کے آدمی جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی زیادہ کراہت ہوگی۔ اب اصل یہ ہے کہ مسجد سے باہر سنتیں پڑھے۔ اگر باہر جگہ نہ ہو اور جماعت مسجد کے اندر ہو رہی ہو تو صحن میں پڑھے۔ جماعت صحن میں ہو اور مسجد بڑی ہو تو دور کسی گوشہ میں یا کسی ستون کے پیچھے پڑھ لے۔ بہرحال جماعت کی جگہ سنتیں ہرگز نہ پڑھے۔ سنتیں پڑھے بغیر فرضوں میں شریک ہو جائے تو فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائے پھر پڑھے، اور زوال سے پہلے تک پڑھ سکتا ہے۔ صف بندی کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر بچوں کی، اور نمازی صف بندی اس طرح کرے کہ امام کے پیچھے سے صف بنانے شروع کریں۔ پہلا آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہو، دوسرا آدمی اس آدمی کے دائیں طرف، اور تیسرا آدمی اس آدمی کے بائیں جانب۔ اس طرح دائیں اور بائیں دونوں جانب برابر صف بڑھتی جائے، اور ہر آدمی کی ایڑیوں کے سرے صف کے کنارے پر ہوں، اور کندھا دوسرے کندھے کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ پاؤں سنت کے مطابق رکھے ہوں، اور اسی طرح دوسری صف امام کے پیچھے سے شروع کی جائے۔ دائیں اور بائیں جانب برابر بڑھتی جائے حتیٰ کہ ہر صف اسی طرح سے بنائی جائے۔ پہلی صفیں مکمل ہونے کے بعد اور صف شروع کی جائے۔ کسی صف کے نمازیوں کے درمیان خلا ہرگز نہ ہو۔ مل کر کھڑے ہوں۔ مل کر کھڑے ہونے کی احادیث مبارکہ میں بہت تاکید آئی ہے، لہٰذا امام کو بھی چاہیے کہ مقتدیوں کو تاکید کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہو، درمیان میں خالی جگہ نہ ہو، اور صفیں سیدھی ہوں۔ مسئلہ نمبر 1، مقتدی اقامت کی تکبیر اول سنتے ہی کھڑے ہو جائیں تاکہ صف بندی ہو جائے۔ افضل صف بندی کیا ہے؟ مردوں کی صفوں میں سب سے افضل پہلی صف ہے، کیونکہ ایک روایت میں ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جماعت پر نازل ہوتی ہے تو سب سے پہلے امام پر آتی ہے، پھر امام کے پیچھے جو پہلی صف میں آدمی کھڑا ہو پھر اس صف میں دائیں طرف جاتی ہے، پھر بائیں طرف، پھر دوسری صف میں اسی ترتیب سے جاتی ہے۔ خلا پورا کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ آگے والی کسی صف میں جگہ خالی ہو تو اس کو جگہ کو پورا کرنے کے لیے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ اکیلا آدمی کہاں کھڑا ہو؟ صف پوری ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی اکیلا آ جائے تو دیکھے کہ آگے والی صف میں کوئی جگہ خالی
ہو تو اس کو پر کرے، ورنہ انتظار کرے کسی اور کے آنے کا، اور کوئی اور آ جائے تو دونوں مکمل صف کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر کوئی آدمی نہ آئے حتیٰ کہ امام رکوع میں چلا جائے تو آگے والے صف سے ایسے آدمی کو ذرا کھینچ لے جو اس مسئلے کو زیادہ جانتا ہو، اور دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس مسئلے کو جاننے والا کوئی نہ ہو تو اکیلا ہی ضرورت کی وجہ سے صف کے پیچھے امام کے محاذات میں کھڑا ہو جائے۔ اگر بغیر عذر کے اکیلا کھڑا ہو گیا تو بھی نماز ہو جائے گی، البتہ بلا عذر اکیلا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ نمازی کا اگلی صف کو خلا کو پورا کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، دوسری صف میں آدمی کھڑا ہو، اگرچہ نماز شروع کر دی ہو اور پہلی صف میں خالی جگہ نظر آ جائے تو اس جگہ کو پورا کرنے کے لیے آگے چلنا جائز ہے۔ ایک صف کی مقدار چلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ مسئلہ نمبر 2، امام کے ساتھ صرف اگر ایک آدمی ہو تو امام کے دائیں جانب، امام کے ساتھ ذرا پیچھے کو ہٹ کر کھڑا ہو۔ پھر اگر تیسرا آدمی آ جائے تو بہتر اور راجح یہ ہے کہ امام اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور مقتدی کو پیچھے ہٹ جائے، اور دونوں مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں جبکہ پیچھے جگہ موجود ہو، اور ورنہ جیسے ممکن ہو وہ صورت اختیار کی جائے۔ امام اگر آخری قطع میں ہو تو تیسرا آدمی امام کی بائیں جانب نماز میں شریک ہو جائے، آگے پیچھے کوئی نہ ہٹے۔ صف میں جگہ اپنے سے افضل کو دینا کیسا ہے؟ نماز شروع ہونے سے قبل پہلی صف میں کھڑا ہونے والا آدمی کسی عالم یا استاد کو دیکھ کر تعظیماً ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے اور خود دوسری صف میں آ جائے تو جائز ہے۔ مقتدی تشہد کو پورا کرے یا امام کے مطابق کرے؟ مقتدی کے تشہد کو پورا کرنے سے پہلے اگر امام کھڑا ہو جائے تو مقتدی تشہد کو پورا کر کے کھڑا ہو، کیونکہ تشہد واجب ہے اور واجب کی وجہ سے واجب میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اس طرح مقتدی اگر دوسرے تشہد میں ہو، امام سلام پھیر دے تو بھی مقتدی تشہد پورا کر کے سلام پھیریں۔ البتہ مقتدی اگر دوسرے تشہد کے بعد درود شریف یا دعا میں ہو، امام سلام پھیر دے تو مقتدی بھی ان کو پورا کیے بغیر ساتھ ہی سلام پھیر دے، کیونکہ درود شریف اور دعا سنت ہے اور سنت کی وجہ سے واجب میں تاخیر درست نہیں، امام کے مطابق واجب ہے۔ جماعت ثانیہ کا کیا حکم ہے؟ مسجد محلہ یعنی ایسی مسجد جس کے امام اور نمازی متعین ہو، اس میں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے، اگرچہ ہیئت بدل کر ہو۔ البتہ بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہے اور بعض میں کم کراہت ہے، اور کراہت کے درجات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال کراہت مطلق ہے۔ جماعت ثانیہ میں کوئی فضیلت اور ثواب نہیں، لہٰذا مسجد محلہ میں دوسری جماعت نہ کرائی جائے، تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے۔ واضح رہے، بعض فقہی عبارتوں سے جماعت ثانیہ کی بعض صورتوں کا جواز معلوم ہوتا ہے، اور بعض حضرات نے ان عبارتوں کی وجہ سے جماعت ثانی کی بعض صورتوں کا جواز تحریر بھی فرمایا ہے، لیکن فقیہ نفس حضرت گنگوہی نے ان عبارتوں کا صحیح محل بیان فرمایا ہے اور ان عبارتوں سے جواز کے استدلال کا تفصیلی رد بھی پیش فرمایا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ جماعت ثانیہ مسجد محلہ میں متعلقہ مکروہ ہے۔ تفصیلی بحث کے لیے ملاحظہ کچھ بکس لکھی ہیں جن کا نام میں آخر میں مینشن کر دوں گا۔ راستے کی مسجد یعنی جس کے نمازی اور امام متعین نہ ہو، اس میں دوسری جماعت کرانا جائز ہے۔ اڈے اور اسٹیشن کی مسجد کا بھی یہی حکم ہے۔ نمازی کے سامنے کتنے فاصلے سے گزرنا جائز ہے؟ جس مسجد کا کل رقبہ 324 سے لے کر 451 مربع میٹر سے کم ہو تو نمازی کے آگے سے کسی جگہ سے بھی گزرنا جائز نہیں۔ نمازی کے آگے سے اٹھ کر جانا کیسا ہے؟ آگے والا شخص نماز سے پہلے فارغ ہو جائے تو پیچھے والے نمازی کے سامنے سے اٹھ کر جا سکتا ہے، یہ آگے سے گزرنے کا حکم داخل نہیں ہے جس پر وعید ہے۔ مسئلہ نمبر 1، ظہر کی سنتیں رہ گئیں تو فرضوں کے بعد 2 سنتیں پہلے پڑھے پھر 4 سنت پڑھے۔ مسئلہ نمبر 2، 4 رکعت سنن غیر موقدہ
کہ پہلے قضا میں درود شریف دو دعا پڑھنا اور تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا و تعوذ پڑھنا بہتر ہے۔ مدرک و مسبوق اور لاحق کی تعریف۔ مدرک وہ شخص ہے جس کو شروع سے آخر تک امام کے پیچھے جماعت سے نماز ملی ہو اور اس کو مقتدی بھی کہتے ہیں۔ مسبوق وہ شخص ہے جو ایک رکعت یا اس سے زیادہ ہو جانے کے بعد جماعت میں آ کر شریک ہوا ہو۔ لاحق وہ مقتدی ہے جس کی کچھ رکعتیں یا سب رکعتیں بعد شریک جماعت ہونے کی رہ جاتی ہیں، خواہ بذر مثلا نماز میں سو جائے اور اس درمیان کوئی رکعت وغیرہ جاتی رہی، یا لوگوں کی کثرت سے رکوع سجدے وغیرہ نہ کر سکے، یا وضو ٹوٹ جائے اور وضو کے لیے جائے اور اس درمیان میں اس کی رکعتیں جاتی رہی یا بے عذر جاتی رہی، مثلا امام سے پہلے کسی رکعت کا سجدہ کر لے اور اس وجہ سے رکعت اس کی کالعدم سمجھی جائے تو اس رکعت کے اعتبار سے وہ لاحق سمجھا جائے گا۔ بس لاحق کو واجب ہے کہ پہلے انہی رکعتوں کو ادا کرے جو اس کی رہ جاتی ہیں، بعد میں ان کے ادا کر کے اگر جماعت باقی ہو تو شریک ہو جائے، ورنہ باقی نماز بھی پڑھ لے۔ واضح رہے کہ لاحق اپنی نماز کے اس وقت بنا کر سکتا ہے جب وضو کرنے کے لیے جائے تو کسی سے کلام نہ کرے اور اس وقت بھی زیادہ ضائع نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 1، اگر لاحق کو کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے، کیونکہ اس وقت بھی وہ مقتدی ہے اور مقتدی کے سہو پر سجدہ سہو نہیں آتا۔ مسبوق کے لیے بقیہ نماز پوری کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ مسبوق وہ ہوتا ہے جس کی ایک یا دو زیادہ رکعتیں جماعت سے رہ گئی ہوں، وہ اس طرح نماز پوری کرے کہ اگر جماعت سے ایک رکعت رہ گئی ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بغیر سلام پھیرے کھڑا ہو جائے، ثنا پڑھ کر پھر تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھ کر رکوع اور سجدے کرے، پھر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھے اور پھر سلام پھیرے۔ اگر دو رکعتیں رہ گئی ہوں تو اسی طرح پہلی رکعت پڑھ کر رکوع اور سجدوں کے بعد بیٹھے، بغیر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ 7 پڑھ کر رکوع اور سجدے کر کے بیٹھ جائے اور آخری قضا کی سب چیزیں پڑھے اور پھر سلام پھیر دے۔ اگر 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور مکمل قرات کرے، یعنی پہلی رکعت میں جتنی چیزیں یعنی ثنا، تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھی جاتی ہے سب پڑھے، رکوع اور سجدوں کے بعد بیٹھ جائے اور صرف اتحیات پڑھے، پھر دوسری رکعت پڑھے، اس میں قرات کرے، سورہ فاتحہ اور 7 کوئی سورہ پڑھے، رکوع اور سجدوں کے بعد نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت پڑھے، اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے، پھر رکوع اور سجدہ کر کے قدم میں سب چیزیں پڑھے اور سلام پھیر دے۔ مغرب کی نماز پوری کرنے کا طریقہ۔ مغرب کی ایک رکعت جماعت سے پڑھی اور 2 رکعتیں رہ گئی، ان کو اس طرح پڑھے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت 7 پڑھ کر رکوع کرے اور سجدہ کرے، پھر اتحیات پڑھے، پھر کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ اور کوئی سورہ 7 پڑھ کر رکوع اور سجدے کرے، پھر اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ مسبوق کے بعض احکام۔ مسئلہ نمبر 1، مسبوق امام کے آخری قعدہ میں صرف تشہد پڑھے اور درود شریف اور دعا نہ پڑھے۔ اصل یہ ہے کہ تشہد ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس طرح کہ اس کا تشہد پورا ہو اور امام سلام تک پہنچ جائے۔ تاہم اگر تشہد پہلے پورا ہو جائے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا تکرار کرتا رہے۔ اگر کسی نے درود شریف اور دعا پڑھ لی تو یہ خلاف اصل تو ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی، سجدہ سہو بھی لازم نہیں۔ مسبوق ثنا کب پڑھے؟ مسبوق جب جماعت میں شریک ہو تو اس میں تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، امام اگر حالت قیام میں ہو تو اس صورت میں مسبوق ثنا پڑھے، بشرطیہ کہ قرات جہر نہ ہو رہی ہو۔ نمبر 2، امام رکوع میں ہو تو بھی مسبوق ثنا پڑھے، جبکہ امید ہو کہ رکوع میں امام کو پالے گا، ورنہ نہ پڑھے۔ مذکورہ حکم بعض فقہا کے ہاں ہے اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ مسبوق جب جماعت میں شامل ہو تو ثنا نہ پڑھے، قرات خواہ سرا ہو یا جہراً ہو، بلکہ امام کے سلام کے بعد جب اپنی بقیہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت ثنا پڑھے۔ امداد الفتاویٰ
میں حضرت تھانوی نے اسی قول کو اختیار فرمایا ہے۔ بعض لوگ ایک غلطی کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی غلطی کرتے ہیں؟ بعض لوگ اگر امام کے ساتھ رکوع میں شریک نہ ہو سکیں، امام رکوع ختم کر چکا ہو تو نماز شروع ہی نہیں کرتے، بلکہ انتظار کرتے ہیں کہ امام سجدوں سے فارغ ہو جائے پھر نماز میں شامل ہوں گے۔ یہ انتظار غلط ہے اور جہالت ہے، کیونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ امام کو جس حالت میں پاؤ نماز میں شامل ہو جاؤ۔ پھر اگر آدمی رکوع میں شامل ہو جائے تو یہ رکعت شمار ہوگی۔ اگر رکوع میں شامل نہ ہو سکے بلکہ سجدے میں شامل ہو، خواہ پہلا سجدہ ہو یا دوسرا، تو یہ رکعت شمار نہ ہوگی، البتہ سجدوں کا ثواب مل جائے گا۔ مسبوق اگر بھول کر سلام پھیر دے تو کیا کیا جائے؟ امام کے ساتھ مسبوق نے بھول کر سلام پھیر لیا، خواہ ایک طرف یا دونوں طرف، تو یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے، جبکہ نماز کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، اور اپنی نماز پوری کرے اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے، کیونکہ امام کی جو معیت شرعاً مطلوب ہے وہ نادر الوقوع ہے، یعنی یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لہذا سلام امام کے سلام کے بعد سمجھا جائے گا، اس لیے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، امام پر سجدہ سہو ہو تو مسبوق بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو میں شریک ہوگا، البتہ امام جب سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرے تو مسبوق سلام نہ پھیرے۔ اگر مسبوق نے بھی عمدن سلام پھیر لیا ہے، اگرچہ مسئلہ سے جہالت کی وجہ سے ہو، تو مسبوق کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر بھول کر سلام پھیرا ہو تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اسی بھول کی وجہ سے آخر میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز کے بہت اہم مسائل تھے جن پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے، اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، تو انہیں ہمیں اپنی زندگی میں لانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور اسی محنت پہ آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور نماز کے احکام کو غور سے پڑھا کریں، اور اگر آپ کو نہیں آتے تو آپ کسی اپنے متعلقہ مولوی صاحب سے، امام صاحب سے ان سب تفصیلوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔